آج 13 رمضان المبارک جمعے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ عمل بے حد آزمودہ ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کی 13 تاریخ دوسرے جمعے کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ کے گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ لوگوں کو ملے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا دن بہت خاص دن ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہو، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے، ہم جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ بس ان جیلی پیروں نے ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ عمل لے کر آیا ہوں جن کی بنیاد ہے، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہیں۔ یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہیں، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر ان گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو رمضان نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ
کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا ہے۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگیں، کھلے دل سے مانگیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں، حضور کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ کا ختم ہو جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج آپ نے اس عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، بس روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کی صفت ہے کہ یہ اللہ کی رحمانی کی صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا رحمان جو اللہ کی صفت ہے، یہ ایسی صفت ہے جب کوئی بندہ یا رحمان سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو یا رحمان کو پڑھ رہا ہے، یا رحمانو سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ 13 رمضان جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، صرف 41 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب ہم
جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا ہی نہیں۔ آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نے یا رحمانو کی صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمانو کو پہلے نمبر پر 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے، اور یہ آج کی بہت ہی بڑی خاص تسبیح ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جو آپ کے دن پھیر دے گی، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گی، اللہ کے رسول کو راضی کرے گی۔ اللہ سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ یہ تسبیح دین اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے مذہب دین اسلام کی بنیاد یہی ہے، دروازہ یہی ہے۔ جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی کنجی ہے۔ آپ جب بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے داخل ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخل نہیں لے سکتے۔ آپ نے آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس کی تعریف بیان کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہان کی تسبیحات اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھتے دوران آپ کو روحانیت خود محسوس ہوگی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر 41 بار آپ نے یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، یہ صفت بہت خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے راستے بنانے والی صفت۔ جو نوکریاں کرنے والے دیہاڑی کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ہی کماتے ہیں کہ ہم لوگ کھا لیں، یا بہت زیادہ ہو تو مکان کا کرایہ دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، چھوٹی موٹی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے، اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتے۔ کیسے خرید سکتے ہیں؟ رب کے فضل، اور رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یا مسبب الاسباب پڑھا جائے گا، یعنی اے غیب سے راستے بنانے والے۔ اور جب رب غیب سے راستے بناتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔
آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، پہلے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، دیکھیے رب کیسا کرم فرماتا ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنن اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور